अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की रहमतों, खुशियों और बरकतों भरी सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर रिजवान अली अहमद की जानिब से और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आपको सुबह खैर। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज 7 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे 7 रोज़े हो जाएंगे। और लास्ट वीक हम मुंतज़र थे मंडेज़ को भी, सोमवार को कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा, लेकिन पाकिस्तान में पीर की बजाय मंगल से आगाज़ हुआ। पीर को जो खलीजी ममालिक वहाँ पर रोज़े का आगाज़ हुआ और मंगल से, और अब किस रफ्तार से रमज़ान मुबारक गुजर रहा है। अल्लाह ताला इस खूबसूरत महीने की तमाम रहमतें बरकतें समेटने की हमें इस्तिताअत भी अता फरमाए और हमें हिम्मत और ताकत भी अता फरमाए। जहाँ रिजवान हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात करते हैं, हिम्मत और ताकत के हवाले से बात करते हैं, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं हमें हौसला हिम्मत देते हैं और तौफीक भी अता फरमाते हैं कि हम नेक अमल करें। और नेक अमल करना यहाँ इस महीने में बरकतें समेटना, इस महीने में नेकियां समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी नेकी हो, जो भी नेक अमल हो, जो भी अच्छाई का काम हो, उसका जो अजर है वो दुगना हो जाता है रमज़ान में। और जहाँ हम अजर के हवाले से बात करते हैं वहाँ पे हमारे जवानों की जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो बेतहाशा हैं और उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम सुकून का सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान के जवान जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी बदौलत आज हम पुरसकून बाहिफाजत अपने मुल्क में चैन का सांस लेते हैं, तालीम हासिल करते हैं, नौकरियां करते हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि हमें इस चीज़ पर मजबूर कर देते हैं कि हम परेशान हों। हालांकि रिजवान, जब हम पाक फ़ौज के जवानों के हवाले से बात करते हैं, उनकी कुर्बानी देखें तो वो शहीद है, शहीद का रुतबा बहुत बड़ा है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि ऐसे जवान, ऐसे लोग जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमारा दुश्मन इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि अमन और सलामती कितनी ज़्यादा ज़रूरी है मुल्क में। अगर बात करें हम तो शुमाली वज़ीरिस्तान का एक अफसोसनाक वाक़या, जिसमें शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों ने बारूद से भरी जो गाड़ी थी वो चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके नतीजे में 2 अफसरान और 5 और जवान शहीद हुए। और उसके नतीजे में ये हुआ कि क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और तमाम जो 6 दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम भी वासिल किया गया। पता चले कि पाकिस्तान के जो जवान थे, 2 अफसरान और 4 जवान, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई इससे कबल बन्नू कैंट में, और फिर उनको अपने आबाई इलाकों में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ उन्हें उनकी तदफीन की गई। आपको पता चले कि 39 साला लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ जिनका ताल्लुक कराची से है, जबकि 23 साला कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर जिनका ताल्लुक तला गंग से था, उन्हें आबाई इलाकों में उनकी तदफीन की गई। इसके अलावा खुदकुश हमलों के दौरान 5 जवान भी शहीद हुए। शोहदा में ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले हवालदार साबिर, लकी मरवद से रिहायशी नाइक, और इसके अलावा कहें कि हमारे सिपाही सज्जाद, सिपाही राजा और एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही सज्जाद भी हैं। सिपाही नासिर भी शहीद हुए थे और उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई। तमाम शहदा को फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आर्मी चीफ पाकिस्तान की अस्करी, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने इस हमले की भरपूर मजम्मत की है, शहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया है, जबकि इस अज़्म का अयादा किया है कि इस तरह के बुज़दिराना कार्रवाइयाँ जो की गई हैं दुश्मन की जानिब से, वो हमारे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सदर मुमलिकत ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का कौमी अज़म का भी इजहार किया है। और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हम देख रहे हैं कि अस्करी क़यादत के साथ साथ सियासी क़यादत के जो अज़ाइम हैं वो बहुत क्लियर हैं और उस पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन रिजवान, सबसे अच्छी बात हम देखते हैं कि जो क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ उसमें 6 के 6 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। और पाक फ़ौज ने साफ ये पैगाम दे दिया कि पाक फौज अपनी सरहदी जो हदूद है उनका तहफ़्फ़ुज़ और विद इन द कंट्री तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानती है। और वो ना सिर्फ अपने जवानों की हिफाजत करेगी बल्कि मुल्क की भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाक फौज के साथ हमारी अस्करी क़यादत के साथ हमारी सियासी क़यादत भी खड़ी है। और मानूर, इस तमाम तर सूरत हाल में हम देखते हैं कि ये ऐसे मौक़े होते हैं जब पूरी कौम एक हो जाती है, और ये वो लम्हात होते हैं जब तमाम तर इख्तिलाफ़ात हम पसे पुश डालकर सब मुत्तहिद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में भी कुछ मज़मूम जमातें ऐसी हैं जो कि अपने मज़मूम मकासद के लिए झूठा प्रोपेगेंडा करती हैं, सोशल मीडिया पर शहदा की बेहुरमती करती हैं, उनकी तौहीन करती हैं, और फिर सिर्फ किस लिए? तवज्जो हासिल करने के लिए, दुश्मन को खुश करने के लिए। लेकिन जब उनको रद्द अमल का सामना करना पड़ता है कौम की जानिब से,
پھر وہ سوشل میڈیا جس پلیٹ فارم کو وہ استعمال کرتے ہیں وہاں سے اپنی بے نامی اکاؤنٹس تو بنا رکھے ہیں, ان سے اپنی وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر کے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر اس پہ نادم بھی نہیں ہوتے, نئے طریقے سے پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ مواقع ہیں جب ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے, ایک طرف رکھتے ہوئے, قومی مفاد, ملکی مفاد اور جو ہماری سالمیت کے حوالے سے ہمارا ایک عزم ہے اس کا مل کر اظہار کرنا چاہیے, متحد, اور ہمیں ایک طرح سے تمام قوم کا یکسو پیغام ہونا چاہیے. دشمن کو یہ پیغام دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے, اور اس کارروائی کا جواب بھی دشمن کو بھرپور طریقے سے ملے گا. رضوان, جہاں ہماری عسکری قیادت نے یہ پیغام دیا ہے, جہاں سیاسی قیادت نے پیغام دیا ہے, وہاں پہ جس طرح آپ نے بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو عوام نے بھی یہ پیغام واضح طور پر دے دیا ہے. سوشل میڈیا پر جب اس طرح کی پوسٹ ہم نے دیکھی, ٹرینڈز چلائے گئے, تو جو عوام کا رد عمل تھا وہ بہت اچھا تھا, بہت پازیٹیو تھا. اور عوام, جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, چاہے وہ الیکشنز کی سچویشن ہو یا کوئی بھی سچویشن ہو, مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, اس کو عوام نے نگیٹ کیا ہے. عوام نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جو بیرونی ایجنڈے ہیں, یہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے ان سے نمٹنا ہے اور ہم نے انڈیویجول لیول پر نمٹنا ہے. ہم جب تک انڈیویجول لیول پر نہیں نمٹیں گے تب تک ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. پاکستان کی عوام اپنی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑی ہے. دشمن سے داد وصول کرنے کے لیے اگر آپ اپنے زمین کو یا اپنے اداروں کو, اپنی ریاست کے خلاف کسی قسم کی بات کریں تو پھر لوگ تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اور پھر یہ وہی وقت ہوتا ہے جب لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں اور آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ تاریخ کے کس موڑ پر, کس دھانے پر, کس سائیڈ پر آپ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مل کر, متحد ہو کر پاکستان کی ترقی, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایک ہی رکھے. اور یہ جو ہمارے شہداء ہیں, نہ صرف لکی مروت میں, شمالی وزیرستان میں, بلکہ اس سے قبل جہاں جہاں بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہوں, ہمارے سول فورسز کے ادارے ہوں, ہمارے سویلینز ہوں, جتنے بھی شہداء ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اپنی جانوں کی شہادت کی ہماری پرسکون نیند کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو تسلیم کرے اور ان کی قربانیوں کے اجر کی صورت میں ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم ان کی قربانیوں کی لاج رکھ سکیں. آمین ثم آمین. آپ کو پھر بتا دیں کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردانہ جو کارروائی کی گئی, اس کے نتیجے میں کلیئرنس آپریشن میں تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. اور یہی سب سے بڑا جو پیغام ہے عسکری قیادت کی جانب سے وہ سامنے آیا ہے کہ ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جہاں ہم بات کرتے ہیں عوام کے حوالے سے, وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رضوان, پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں, بھٹکے ہوا کو راستہ دکھاتے ہیں. اچھا, ویسے مشکل کام ہے یہ, اگر کوئی کسی کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں تو آپ کو راستہ دکھا دیتے ہیں, تو اس پہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں, غصہ کر جاتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو سب معلوم ہے, ہم تو نہیں بھٹک سکتے. لیکن پھر بھی جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ تو اول یہ فیل ہی نہیں کرواتے کہ آپ بھٹک گئے ہیں, وہ تو بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کو مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے اور آپ صحیح جا رہے تھے, اب آپ کے لیے آسان کر رہے ہیں راستے کو. تو اس کے لیے اویئرنیس ہونا ضروری ہے. تو جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ اویئرڈ ہوتے ہیں, وہ باخبر ہوتے ہیں, تو ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود رہتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں. تو ہم ایک ایسی ہی شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے جو کہ ایسے لوگوں کو ان کو مدد کرتے ہیں جو کہ جنگلوں کو جانا چاہتے ہیں, اویئر کرتے ہیں. رضوان, ہم اویئرنیس ویک تو مناتے ہیں لیکن اویئرنیس مین کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں جو کہ مارگلہ ہل سے متعلق آگاہی مہم چلاتے ہیں, اور جو وہاں پہ نیشنل پارک ہے وہاں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں. جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیا نہیں کرنا, یہ بتاتے ہیں. لیکن آج وہ اویئرنیس مین جو ہیں وہ ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمیں بتائیں گے. ہمارے درمیان آج منصور شیروانی صاحب موجود ہیں, اویئرنیس مین ہیں. السلام علیکم منصور صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہے. سب سے پہلے پی ٹی وی کا شکریہ, صبح پاکستان ٹیم کا شکریہ مجھے یہاں بلانے کا, عزت دینے کا, تاکہ ہماری اویئرنیس اب آگے اور زیادہ تیزی سے پھیلے گی انشاءاللہ. منصور شیروانی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ جنگل کو بہت کم لوگ جاتے ہیں, لیکن جس طرح سے ماگلہ ہلز کے اوپر نیشنل پارک قائم ہے, یہاں پر مختلف ٹریلز بنے ہوئے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور ہائیکنگ ہو, ٹریکنگ ہو, اس کے لیے آپ کو بڑا آسانی بھی مل جاتی ہے, اور پھر لوگ گروپس کی صورت میں بھی جاتے ہیں. سب سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ٹریل پر جانے سے پہلے؟ سر ٹریل پہ جانے سے پہلے اس چیز کا خیال کریں کہ آپ ایک تو جو بوٹل ہے وہ ری یوزیبل لے کے جائیں, ٹھیک ہے, کھانے پینے کی چیز نہ لے کے جائیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے پاس ٹفن ہے اس کے اندر لے کے جائیں, یعنی کہ جو پلاسٹک کی اشیاء لے جانا وہاں پہ منع ہے.
اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ میں لے کے جائیں گے تو بندر بھی آپ سے چھین لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ حملہ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ ایک نیشنل پارک ہے نا, نیشنل پارک کے اندر یہ منع ہے چیزیں لے کے جانا ایسی, اس طرح سے ہم اس پہ منع کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ایزی جو ڈریس ہے وہ پہن کے جائیں, شوز جوگرز ہے وہ لے کے جائیں, کیپ لے کے جائیں, پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ اب جیسے ابھی سردیاں ہیں, سردیوں میں تو میں ہائکنگ جو کرتا ہوں تو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, کچھ لوگوں کو ہوتی ہے. تو بس یہ ان چیزوں کا خیال ہے کہ ایزی ڈریس لیں, کیپ وغیرہ لیں. وہ جو ہوتی ہے ساتھ ایک ضروری, وہ ضروری ہوتی ہے اسٹک پاس تو اتنی ضرورت نہیں, لیکن ان کو رکھتے ہیں, ان کو یعنی کہ اس کے یعنی کہ مزہ آتا ہے اس کو یوز کر کے رکھ لیں تو اچھی بات ہے. اور وہ ٹریل 3 ریکوائرڈ بھی ہوتی ہے, ٹریل 5 تو سیدھا سیدھا ہے, ٹریل 3 پہ اگر ہو تو کم از کم ٹریل 3 شروع سے ہی سٹیپ ہے, لیکن جو ٹریل 5 ہے وہ 1 کلومیٹر کے بعد سٹیپ ہو جاتا ہے. کوئی شروع سے سٹیپ ہے, کوئی اینڈ پہ جا کے سٹیپ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سٹیک ہے تو اچھی بات ہے, اس سے آپ اترتے ہوئے تھوڑی آپ کو آسانی ہو جائے گی. صحیح ہو گیا. اچھا آپ سے یہ جاننا چاہوں گی منصور صاحب, یہ جو ٹائٹل ہے اویئرنیس مین کا, یہ جب اپنے بارے میں سنتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں, اور یہ بیسیکلی آپ نے سٹارٹ کب سے کیا تھا اویئر کرنا لوگوں کو؟ سب سے پہلے میں جب اس کے بارے میں سنتا ہوں تو میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں, کیونکہ میری پہچان ہے مارگلا ہلز نیشنل پارک, اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے. یہ مجھے ایسے ملا تھا کہ میں ہائکنگ تو کرتا تھا, تو میں وہاں دیکھتا تھا کہ لوگ, جب کرونا ہوا تو کرونا کے رمضان میں ڈیلی جاتا تھا کیونکہ اور کوئی کام نہیں تھا, تو میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اکثر نا وائلیشن کرتے ہیں, اور پھر رمضان کے بعد بھی یعنی کہ اسموکنگ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ لٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ابھی کسی ایک کو تو سٹیپ لینا پڑے گا, تو میں نے کہا کہ میں آگے بڑھوں, اور اپنے طور پہ میں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. میں نے جو لوگ شور کر رہے ہوتے تھے میں ان کے پاس جاتا بڑے پیار سے, میں کہتا بھائی آپ کتنے پیارے ہو, کتنے اچھے ہو, پڑھے لکھے ہو, تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک نیشنل پارک ہے. سب سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتہ یہ ایک نیشنل پارک ہے. تو بہت سے ایسے میں لوگوں سے ملا جن کو, ایک صاحب تھے جو کہتے ہیں میں 20 سال سے آ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک نیشنل پارک ہے. تو ہمارا مارگلا ہلز نیشنل پارک دنیا کا واحد نیشنل پارک ہے. آپ بے شک گوگل بھی کر لیں کہ روڈ کے اس طرف آبادی ہے, اسلام آباد ہے, اور روڈ کے دوسری طرف ایک نیشنل پارک ہے جس کے اندر وائلڈ لائف بھی رہ رہی ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت اور حسین جگہ ہے. مجھے تو اس سے پیار ہے, آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, گرمی ہو, سردی ہو, میں تو ہر حال میں جاتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا نہ وہاں پہ بچے کہ جس کو پتہ نہ چلے کہ یہ ایک نیشنل پارک ہے, اور میں اس کو بتانے سے رک نہ جاؤں. تو یہ جنگلی حیات کا آپ نے ذکر کیا, اور جنگلی حیات جب ہم کہتے ہیں تو اس میں پھر خونخوار درندے بھی ہوتے ہیں؟ جنہیں خون کا درندے تو نہیں, یہاں پہ کامن لیپرڈ ہیں 8+ یہاں پہ لیپرڈ ہے. حملہ تو کرتے ہیں انسان پہ؟ نہیں بالکل حملہ نہیں کرتے. جو لیپرڈ ہے وہ شائی اینیمل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک نوکٹرنل اینیمل ہے. نوکٹرنل اینیمل اس کو کہتے ہیں جو اندھیرا ہونے کے بعد ایکٹیو ہوتا ہے اور صبح فجر تک وہ ایکٹیو رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو دن میں وہ یعنی کہ سوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں ایک تو جہاں پہ لیپرڈ رہ رہا ہو وہاں پہ جانا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس ٹیریٹری میں جا بھی رہے ہیں تو آپ اپنے پاس ایک ٹارچ رکھیں. ٹھیک ہے, اپنے ہاتھ میں ٹارچ رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ سامنے آ بھی جائے تو نہیں آئے گا. آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ اس نے اسلام آباد کے یا کسی کی حملہ کیا ہو یا کسی شہری آبادی میں چلا گیا ہو. اگر وہ آپ کے سامنے آ بھی جاتا ہے تو آپ نے نہ گھبرانا نہیں ہے, آپ نے بالکل سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اگر آپ نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ سمجھے گا کہ آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اور وہ حملے کی تیاری کرے گا. اور وہ سینس کر لیتا ہے ان چیزوں کو. جی, ان چیزوں کو سینس, ہم اس سے ڈر بھی رہے ہوں تو ڈر بھی. لیکن آپ نے اگر دیکھیں, اگر آپ بھاگیں گے نا جو مڑ کے, تو وہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ 60 سے 65 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھاگتے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا. آپ نے اپنی باڈی لینگویج سے ظاہر کرنا ہے کہ آپ اس سے بڑے ہیں, آپ اس سے ڈرے نہیں ہیں. آپ ہاتھوں کو یوں کر لیں, ٹھیک ہے, یوں کر لیں, یوں کر لیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ آپ گھبرائے نہیں ہیں اور آپ اس سے بڑے ہیں اور آسان شکار نہیں ہیں. تو انشاءاللہ وہ 2-3 سیکنڈ میں خود ہی اپنا راستہ چینج کر لے گا. دیکھیں, اگر آپ شور مچائیں گے, پتھر اٹھائیں گے, اس کے پیچھے بھاگیں گے, ماریں گے, تو وہ گھبراہٹ میں آپ کے اوپر حملہ کر دے گا. یہ تو ساری پینک میں انسان کرتا ہے یہ ساری چیزیں. صحیح. لیکن اکثر ہم یہ سنتے آئے ہیں, جو بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ سانس روک کے کھڑے ہو جانے, ایسے ہوتا ہے. وہ تو ریچ کے لیے نہیں تھا. ریچ کے لیے بھی ہوتا ہے یا صرف نہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھ لو تو دوڑ اپنی, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں, افریقہ میں ہوئی ایک تحقیق کے مطابق جو لیپرڈ کا پیٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی نازک ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس نے آپ کے اوپر حملہ کر ہی دیا ہے, دیکھیں اس کی جو ڈین ہوتی ہے, جو اس کا شیلٹر ہوتا ہے, جہاں اسے اپنے بچے رکھے ہوتے ہیں, جہاں وہ رہتا ہے, اگر آپ اس کے قریب جائیں گے پھر تو وہ حملہ کرے گا لازمی. تو کوئی بھی ہے, تو پرندہ بھی نہیں چھوڑے گا آپ کو, چھوڑے گا بالکل. یا آپ خواہ اس کے پیچھے پتھر لے کے پڑ جائیں تو وہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا. بس آپ کھڑے رہیں, اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیں, یوں کر لیں, اس کی آنکھوں میں آپ نے نہیں دیکھنا. بس وہ سمجھے گا کہ آپ اس سے نہیں ڈرے ہیں اور آپ آسان شکار نہیں ہیں, تو انشاءاللہ خود ہی اپنا راستہ چینج کر لے گا. ٹھیک.
اور آپ کے سامنے نہیں آئے گا. اور جو میں ریسرچ کا بتا رہا تھا, اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی آپ اس کے ڈین میں جاتے ہیں, وہ حملہ کر دیتا ہے, تو جو اس کا جو پیٹ ہوتا ہے لیپرڈ کا, وہ بہت ہی نازک ہے, وہاں اس کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے. اگر وہ ایسا ہو ہی گیا, اس نے حملہ کر دیا ہے, تو آپ نے گھبرانے سے اچھا ہے آپ اس کے پیٹ پہ ہٹ کریں اپنے پیر سے یا ہاتھ سے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کو اتنی شدید پین اور تکلیف ہوگی کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اچھا, صحیح. تو منصور صاحب تھوڑا سا ہم ٹریک کی اور ٹریلز کی جو حفاظت ہے اور خوبصورتی برقرار رکھنے کے حوالے سے, جیسے بالکل شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ پلاسٹک کی چیزیں آپ نہیں لے کے جا سکتے, ڈسپوزیبل اشیاء آپ نہیں لے کے جا سکتے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ صرف منع ہے, اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو اس کے اوپر جرمانہ بھی ہے یا سزا بھی ہے؟ دیکھیے جرمانہ تو ابھی ہم نہیں کر سکتے, ہم صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں. میں نے دسمبر میں ایک چیلنج قبول کیا تھا, وہ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ میں ٹریلز کو پلاسٹک فری کروں گا, ٹھیک ہے, اور پھر میں وہاں پہ صبح سے لے کے شام تک کھڑا رہتا. ویکینڈ میں 4000 سے 5000 لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو میں اویئر کرتا کہ بھئی یہ بوٹل یہاں آپ لے کے نہ جائیں, ری یوزیبل بوٹل لے کے آئیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں لے کے نہ جائیں؟ میں نے کہا جی جب یہ ڈسپوزیبل بوٹل خالی ہو جاتی ہے تو بھاری ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کیسے بھاری ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھاری سینس میں ہوتی ہے کہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور جتنی دور ہو سکتا ہے پھینکتے ہیں کہ جی کسی کو نظر نہ آئے اور ہم یعنی کہ بوٹل بھی پھینک دیں. تو میں نے خود کئی دفعہ اس گھڑی کے اوپر یعنی کہ ٹائم اور وہ لگا کے فاصلے کا 500 میٹر نیچے جا کے میں نے بوٹلز اٹھائی ہیں پلاسٹک کی, جو لوگ یعنی کہ پھینک دیتے ہیں. تو میں نے خود بھی اٹھانا شروع کر دی, ایک بیگ لیا اور لوگوں کو بتایا کہ جی میں نیچے جا رہا ہوں. مجھے دیکھ کے لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, آپ گر جاؤ گے, نیچے جاؤ گے. تو میں نے کہا یار دیکھیں یہ لوگوں نے بوٹل پھینک دی ہے, میں اٹھا رہا ہوں. تو آپ لوگ بھی یہاں بوٹلز ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ لوگ پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جو ری یوزیبل بوٹل ہوتی ہے, اسٹیل والی ہوتی ہے, پلاسٹک اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ذرا تھوڑی مہنگی آئے گی نا, آپ پھینکیں گے نہیں. تو یہ جو ڈسپوزیبل تو 100-150 کی مل جاتی ہے, لوگ پھینک دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا. اس سے یہ ہوا کہ میں نے ایک تو نا کنٹینیوٹی برقرار رکھی. پھر میں نے ہفتے کے ہر دن میں آنا شروع کر دیا. میں نے 15 دن نان سٹاپ میں گیا ہوں, وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. اور ویکینڈ پہ جمعہ, ہفتہ اتوار, صبح فجر کی نماز سے لے کے شام مغرب کی نماز تک میں وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. میں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے, لوگوں کو روکا ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ بھئی یہ ایک نیشنل پارک ہے, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, اور یہ چیزیں لے جانا یہاں پہ سختی سے منع ہے. بیچ میں آپ کو بتایا کچھ لوگ سخت لہجے والے بھی آ جاتے ہیں, تخت بات بھی کر دیتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ دل کو بہت بری بھی لگتی ہے. تو میں پوچھنے والا اس بارے میں بھی کہ سب لوگ تو نہیں مانتے ہوں گے نا اس بات کو, بھئی آپ کیوں منع کر رہے ہیں ہمیں؟ سر بعض دفعہ لوگ ایسی ہی سخت بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ اسے دل کو کافی تکلیف ہوتی ہے. اور میں ایک دفعہ رو ہی پڑا. میں صبح سے کھڑا ہوا تھا اور میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا, تقریباً 2:30-3 بجے کا وقت تھا. تو ایک صاحب نے اتنی یعنی کہ سخت لہجے میں بات کی, تو مجھے نا بڑا عجیب, مجھے نا ایک طرح کا رونا آ گیا. لیکن میں نے کہا نہیں یار, اگر میں ان کی بات کو اپنے دل پہ لے کے یہ چھوڑ دوں گا, آگے کسی نہ کسی نے تو کھڑا ہونا ہے, کوئی نہ کوئی تو اویئرنیس مین ہوگا. جیسے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں ایک دن نہیں رہوں گا, کوئی نہ کوئی اویئرنیس مین ضرور ہوگا. لیکن میرا یہ ایک شوق تھا, جذبہ تھا کہ ہماری اویئرنیس ہر جگہ پہنچے, آنے والی نسلوں کو پتہ ہو کہ یہ ایک نیشنل پارک ہے, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اب اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں. ٹریل پہ آپ جائیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ یعنی کہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو 80-90% وہاں پہ بالکل صاف ملے گا. پہلے ہم یعنی کہ ایک جو بڑا شاپر ہے اتنا بھر کے دوسرے تیسرے دن ہمارے والنٹیئرز جاتے تھے, لے کے آتے تھے. اب میں 2 دن پہلے بھی گیا تھا, الحمدللہ چھوٹا سا ایک شاپر ہے وہ اکٹھا ہوا. تو وہ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندر جو منکیز ہوتے ہیں نا وہ اسپریڈنگ کرتے ہیں. اگر وہ بیگ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو خوشی بڑھتی جا رہی ہے, خوشی بڑھتی جا رہی ہے. اب آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ساتھ میں ہم تھوڑے سے فروٹس لے جاتے ہیں بندروں کو کھلانے کے لیے, کیلے یا ایسی چیزیں, کیا یہ ٹھیک ہے یا اس سے بھی جو ہے وہ بندر پھر نیچے آتے ہیں, لٹرنگ ہوتی ہے, مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیں نو منکی فیڈنگ ہمارا بہت بڑا میسیج ہے, اس پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, اویئرنیس کرتا ہوں. ایک صاحب نا, میں دامنی کو روڈ پہ کھڑا ہوا تھا تو ہاٹ پاٹ لے آئے, تو اس کے اندر نا دیسی گھی کے پراٹھے تھے. میں نے کہا سر جی یہ کیا ہے؟ کہتا یار میں نے اسپیشل گاؤں سے منگوائے ہیں بندروں کے لیے. میں نے کہا سر یہ پراٹھے تو آپ مجھے دے دیں, ایسا دیسی گھی ہمیں تو نہیں ملتا. تو میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی میں تو بندروں کو کھلاتا ہوں. میں کہا سر آپ تو ہمارے بندر خراب کر رہے ہیں. تو آگے سے کہتے ہیں تیرے پہ اللہ کا عذاب ہوگا. میں نے کہا سر میرے پہ اللہ کا عذاب کیوں ہوگا؟ تیری وجہ سے نا بندر بھوکے رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا سر میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں بندر پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ 100-200 بندروں کو کھانے کو دیتے ہیں تو جو باقی ہزاروں بندر ان کا کون کھلا رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے بندر پیدا کیے ہیں تو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں کھانے پینے کی ہر چیز رکھی ہے. آپ ہمارے بندر کو خراب کرتے ہیں, وہ اپنا نیچرل ہیبیٹیٹ چھوڑ کے روڈ کے کنارے کے بیٹھ جائے گا, وہ لیزی ہو جائے گا, وہ سیاحوں پہ حملہ کرے گا, اور بندر کے کاٹنے سے آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے. تو جب انہیں یہ بات سنی, واقعی پاگل بھی ہو سکتا ہے, میں کہا جی سر پاگل بھی ہو سکتا ہے. اچھا یار میں ہفتے میں ایک دفعہ لے آواں, تو میں نے کہا نہیں سر ایک ہفتے میں ایک دفعہ بھی لے کے نہیں آنی, آپ جیتا مجھے دے دیا کریں, مجھے بڑا آپ کو بڑا ثواب ہوگا کہ پراٹھے میں کھایا کروں گا. خیر ان کو سمجھایا, میں نے کہا سر اگر آپ کو سیلری مل جائے. صحیح صحیح, بہت اچھی بات آپ نے کی, اور اچھے سے ایک طریقے سے اپنا میسج بھی کنوے کر دیا پیار محبت سے, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دوسرے کو آپ بتا دیں کہ یہ غلط ہے, لیکن ایک اچھے طریقے سے کہ یہ ایسی چیزیں ہمیں تو نہیں ملتی. بہت شکریہ منصور شیروانی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. اویئرنیس مین ہمارے درمیان موجود تھے, اویئر کرتے ہیں لوگوں کو ٹریلز پہ صفائی کے حوالے سے, ٹریلز پہ کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی, قوانین کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتے ہیں. آج انہوں نے لائیو شو میں آپ کو بتا دیا, تو نیکسٹ ٹائم جب آپ ٹریل پہ جائیں تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بندروں کے لیے کچھ نہیں لے کے جانا, بندر ہو یا باقی. اب قدرتی طور پر ایک بڑی مزیدار بات یہ کی کہ جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس میں موجود چاہے وہ حیاتیات ہوں یا پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ریسورسز ہیں وہاں پر, اب جنگل میں جو درخت ہیں وہ بھی حیاتیات ہی ہوتے ہیں, وہ بھی زندہ ہی ہوتے ہیں, تو ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ جو قدرتی طور پر عوامل ہیں ہم ان کو مد نظر رکھیں, ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. جانور جو خوراک کھاتے ہیں ان کو وہی کھانے دیں, انہیں وہ کھلانے کی کوشش مت کریں جو ہمیں پسند ہے, تاکہ ان کی عادتیں بھی خراب نہ ہوں اور وہ انسانوں سے زیادہ قریب نہ آئیں, تاکہ انسانوں کے اوپر خطرناک ثابت نہ ہوں, ان کے اوپر حملہ نہ کر سکیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے ہمیں. جی جناب, ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. جی جناب, صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا صبح پاکستان کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ انسپریشن مل رہی ہے, کیونکہ ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, جو کہ ہمیں انسپائر بھی کرتے ہیں, ہمیں محنت کرنے پہ قائل بھی کرتے ہیں. ان کا جو طرز عمل ہے, ان کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. ٹرائی اگین, رضوان یہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا لیکن کرتے نہیں ہیں ہم ٹرائی اگین. اچھا, کچھ امتحانات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کرے گا. کچھ امتحان اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کوشش کرنے کے بعد ہی چھوڑ دیتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں ہوا, بعد میں بھی شاید ایسا ہی کچھ نتیجہ آئے گا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سول سروسز کی, اور خاص طور پر آپ کو اگر موقع ملتا ہے پاکستان کے ان محکموں میں نوکری حاصل کرنے کا, ان فرائض سر انجام دینے کا جو کہ نہ صرف پاکستان کے سالمیت کے لیے بلکہ پاکستان کے وقار کو بڑھانے میں بھی کردار ادا کرتے ہیں, تو پھر بار بار موقع بھی, وہ کہتے ہیں ٹرائی اگین بھی کم لگتا ہے. لیکن ایسے تو تمام ادارے ہیں جو پاکستان کے وقار کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, چاہے میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو, میڈیا ہو, ہر فیلڈ. اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. کچھ یونیفارم والے جو ہیں وہ ذرا مزیدار لگتے ہیں نا. اچھا, زیادہ مزیدار لگتے ہیں. ہمارے درمیان ایک ایسی خاتون موجود ہیں جنہوں نے گریجویشن کے بعد بار بار کوشش کی, اور آج وہ پاکستان کسٹمز میں بطور کسٹم آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. سندھ کے ضلع مٹیاری سے تعلق رکھنے والی ہیرا علی آج ہمارے درمیان موجود ہے. السلام علیکم ہیرا. وعلیکم السلام. ہیرا کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ ہیرا, بیسکلی دیکھا جائے گریجویشن کے بعد ہر انسان کے بڑے خواب ہوتے ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے, لیکن مقابلے کے امتحان, تھوڑا سا مینٹل پریشر بھی ہوتا ہے. کیا ایسی ڈرائیونگ فورس تھی کہ آپ نے کہا کہ آئی ٹرائی اگین, میں دوبارہ دوں گی اور میں جو ہے اپنی پسند کی فیلڈ میں جاؤں گی؟ جی, اگر ڈرائیونگ فورس کی, میں فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اگر میں ڈرائیونگ فورس کی بات کروں جس نے مجھے پش کیا یا موٹیویٹ کیا یا سپورٹ کیا ٹو جوائن دس فیلڈ, وہ میرے گھر والے ہیں. ظاہر ہے گھر والوں کی جب آپ کو سپورٹ ہوتی ہے, جب آپ کے فادر, آپ کے امی ابو وہ اس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بھلے آپ فیل ہو جائیں پھر بھی آپ کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں, کانفیڈنس دیتے ہیں آپ کو کہ نہیں بالکل, آپ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ٹرائی اگین, ہو جائے گا.
تو اور میرے استاد جو بھی میرے ساتھ پڑھا رہے تھے یا جو مجھے گائیڈ کر رہے تھے ان کا بھی بہت اس چیز میں حصہ رہا ہے. تو میری فیملی اور میرے استاد ان کی وجہ سے آج میں اس پوزیشن پہ ہوں. اور یہ دس از دا فرسٹ اپارچونیٹی جس پہ میں ورک کر رہی ہوں. ابھی تو اور بھی ایگزامس ہیں جو کہ دینے ہیں. تو ہیرا، یہ جو یونیفارم پہننے کا شوق تھا یا پھر کسٹمز میں آنے کا یا سول سروسز میں آنے کا، یہ گریجویشن میں ہوا، گریجویشن سے پہلے تھا یہ خواب؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ انسپریشن کیا رہی؟ گریجویشن کے دوران ہی مجھے شوق ہوا کہ میں یونیفارم سروسز کو جوائن کروں. میں نے پاکستان آرمی میں اپلائی کیا, میں نے ایئر فورس میں اپلائی کیا, میں نے ڈفرینٹ جگہ پہ اپلائی کیا ٹو اچیو دس گول. پھر میں نے 3 سال محنت کرتی رہی, میں نے ہوپ نہیں چھوڑی, میں نے مزید محنت کی, میں فیل بھی ہوئی. ایٹ دا اینڈ پھر میں نے میری محنت رنگ لائی اور میں نے اپنے یونیفارم پہننے کا خواب پورا کیا. اگر میں انسپریشن کی بات کروں تو پاکستان آرمی میں ایک ہوتی ہے لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر, وہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے. ہیرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یا کسٹم سروسز آپ کا پرائیورٹی تھی یا سیکنڈ تھرڈ پرائیورٹی تھی یا فرسٹ پہ آپ نے اسی کو سلیکٹ کیا تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا چیلنجنگ بھی سمجھا جاتا ہے اس فیلڈ کو خواتین کے لیے, کیا آپ کے ارد گرد آپ کے اوپر بھی یہ پیئر پریشر تھا؟ جی بالکل, چیلنجنگ تو ہر فیلڈ, اگر جہاں بھی خواتین کام کر رہی ہیں, وہ پاکستان کسٹمز میں کام کر رہی ہوں, پولیس میں کام کر رہی ہوں, آئی ٹی میں, ایجوکیشن میں, جہاں بھی خواتین ہیں چیلنجز تو وہ فیس کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے ٹو اچیو دس پوزیشن. پر اگر جب آپ کے گھر والے سپورٹیو ہوں تو یہ پھر جو چیلنجز ہیں نا, یا سوسائٹی کی باتیں ہیں, لوگوں کی باتیں, پھر وہ کم فیل ہو رہی ہوتی ہیں. ٹورڈز یور فرسٹ کوسچن, یہ میری پہلی چوائس نہیں تھی. میرا خواب یونیفارم پہننے کا تھا, جو کہ میں نے پاکستان کسٹمز کو جوائن کر کے پورا کیا. زبردست زبردست ہیرا, بہت اچھا لگتا ہے جب دیکھتے ہیں یونیفارم میں آفیسرز, ہمارے جوان ہمارے ہیروز بنتے ہیں. خاص طور پر جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ہیروز لگتے ہیں, لیکن جب یونیفارم پہن لیتے ہیں اور جو ہمارے فیملی ممبرز بھی ہیں ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے, بہت چیلنجز ہے اس جاب میں. کتنی چیلنجنگ جاب ہے؟ کوئی انٹرسٹنگ ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے ایسی جو بہت مشکل رہی ہو آپ کے لیے؟ جی بالکل, میں ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹیو کام کر رہی ہوں. 9 سے 10 مہینے ہو گئے, جس میں اینٹی اسمگلنگ کے کیسز لڑتی ہوں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو اس میں ایک کیس بہت انٹرسٹنگ تھا اور مجھے چیلنجنگ بھی لگا تھا. وہ یہ تھا کہ 912 آئٹمس گڈس اسمگلڈ آئٹم پکڑے گئے تھے, جو کہ مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پلیڈ کرنا تھا. میرے اپوزٹ میں کوئی 50 سے 60 مرد تھے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں صرف ایک تھی جو کہ پلیڈ کری تھی اس کیس کو. اس کیس پہ میں نے بہت محنت بھی کی تھی, یہ بہت چیلنجنگ بھی تھا. ظاہر ہے آپ کے اپوزٹ میں 50 سے 60 مرد ہیں اور آپ یہاں سے صرف ایک عورت ہیں جو کہ کیس کو پلیڈ کر رہی ہیں. لیکن میں نے اس پہ پورے دن لگائے تھے اس کیس کو, لیکن ایٹ دا اینڈ ڈے پھر ڈپارٹمنٹ کے فیور میں آیا تھا. تو کیسا فیل ہوا ہیرا, آپ نے ایک طرح سے جو پیٹریارکی ہے اس کو بھی چیلنج کیا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خاتون اگر محنت کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی. یہ فیلنگ کیسی آئی؟ اور خاص طور پہ پھر اگر ورک لائف اور جاب کو اور فیملی کو دیکھا جائے تو تھوڑی سی ڈیمانڈنگ جاب بھی ہے, یہ بیلنس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر ایک مرد ہے وہ پروفیشنلی بھی کام کر رہا ہے, پرائیویٹ لائف کو بھی ٹائم دے رہا ہے, تو شاید مرد سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ کس طرح مینج کر رہے ہیں پرسنل اور پرائیویٹ لائف کو. تو اگر وہ کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر میں اپنی بات کروں کہ میری شروع سے یہ عادت رہی ہے, پڑھائی کے دوران بھی اور جاب کے دوران بھی, میں رات میں ایک نوٹ بنا لیتی ہوں جس میں میں لسٹ کر دیتی ہوں کہ یہ ٹاسک مجھے اسائنڈ ہے, یہ چیزیں مجھے کل پرفارم کرنی ہے. پھر وہ ایک دن کو میں پورا پلان کر لیتی ہوں, تو اس سے ورک لائف بیلنس اچیو ہو جاتا ہے. ہاں ہماری جاب نیچر اس طرح کی کبھی لیٹ سیٹنگز بھی دینی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ کو دن پلان ہوتا ہے نا تو آپ ورک لائف بیلنس اچیو کر سکتے ہیں. بالکل ہیرا, یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہوں گی. جس طرح آپ نے کہا کیونکہ مرد حضرات کو بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے خواتین کی, جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں, کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا ایک رشتہ جس کے ساتھ انسان بڑا کلوز ہوتا ہے اور وہ بہت سپورٹ کرتا ہے جب آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اگین اینڈ اگین کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے, تو کوئی ایسا ریلیشن جس کے آپ بہت کلوز ہیں اور انہوں نے آپ کو بہت حوصلہ ہمت دی؟ مائی فادر, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. وہ ہمیشہ حوصلہ دیتے تھے. جب میں کبھی فیل ہوتی تھی وہ کہتے ہیں آج ہم تو باپ اور بیٹی ڈنر کرنے جائیں گے. پھر وہ ہم جاتے, پھر مجھے سمجھاتے, خیر ٹرائی اگین, ایسا ہوتا ہے, آپ فیلیور سے ہی آپ آگے بڑھتے ہو, سمجھتے ہو.
اٹس اوکے، نہیں ہوا آپ اپنی غلطی کو دیکھو کہاں آپ مسٹیک کر رہی ہو اور آگے بڑھو، آگے تیاری کرو، آپ کے نصیب میں ہوگا، آپ محنت کرو گی تو آپ کو ضرور ملے گا. وہ ہمیشہ بہت سپورٹیو رہے ہر لحاظ سے. لیکن ہمارے گھر میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی ایک کام جو میرا بھائی کر سکتا ہے اور میں نہیں کر سکتی، ہمیں اس طرح سے بھی ٹرین نہیں کیا ہوا. تو یہ بہت سپورٹیو رول رہا ہے میرے فادر کا اس پوری جرنی میں. بالکل صحیح. تو ہیرا اب گھر میں آفیسر ہیرا ہی ہے یا باقی بھی کوئی تیاری کر رہا ہے آفیسر بننے کی؟ جی میری 2 بہنیں ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں، اور میرا ایک بھائی ہے وہ ملک سے باہر ہوتا ہے، اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ انجینئرنگ کر رہا ہے. ماشاءاللہ، یعنی کہ آفیسر پھر آپ ہی ابھی ہیں. تک تو ابھی تک جی آفیسر آپ ہی ہیں. جی جی. تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت مشکل جاب ہے خواتین کے لیے، خاص طور فورسز کی یونیفارم جابز اتنی آسان نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جہاں لیگل اسپیکٹ جہاں آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں اپنے ادارے کو، وہیں پر کچھ ایسے مہم ہوتی ہیں جہاں پر خدا نخواستہ اسلحے کا استعمال بھی ہوتا ہے، یا پھر آپ کی جان خطروں میں ڈالنی پڑتی ہے، آپ کو خطرات ہوتے ہیں. ذرا مشکل کام ہے. جی ابھی میرے جتنا بھی میرا کیریئر ہے اس میں مجھے اس طرح کا کوئی ابھی فیس نہیں کیا میں نے، اچھا. لیکن اگر ان فیوچر میں اگر مجھے فیس کرنا پڑا تو وائی ناٹ. اچھا ہیرا یہ بتائیے گا کہ اپنے مشکل ہے جی جی کنٹینیو کیجئے پلیز. چیز ڈیفیکلٹ ہے لیکن امپاسبل یہ چیز نہیں ہے. اگر فیوچر میں مجھے کبھی اس طرح کوئی چیز فیس کرنی پڑی تو وائی ناٹ. صحیح. ہیرا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بینگ اے فیمیل، آپ جب اپنے ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کو، آپ کی کلاس فیلوز کو، کزنس کو ایک آپ سے انسپریشن ملی ہوگی، ان کو جب دیکھتی ہیں اسٹرگل کرتے ہوئے، یا ایسی خواتین یا ایسی لڑکیاں جو ابھی ایگزامس دے رہی ہیں، کامیاب نہیں ہو سک رہی ہیں، اپنے گول کو اچیو نہیں کر پا رہی ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں جب بھی کسی ایسی خواتین کو دیکھ رہی ہوتی ہوں جو اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے، مجھے اپنا ٹائم یاد آتا ہے. میں نے بھی بہت محنت کی، فیلئر دیکھا، اس کے بعد ہی مجھے اچیو ہوا ہے. تو میں ان کو دیکھ کے اپنا وہ ٹائم یاد کرتی ہوں، اور میں ان کو پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھلے فیل ہو رہے ہیں، آپ سے اگر ٹائم لگ رہا ہے کسی چیز میں، لیکن اگر آپ محنت کر رہی ہیں نا اور موٹیویٹڈ ہیں، آپ میں سیلف کانفیڈنس ہے، آپ پازیٹیو چیزوں پہ دھیان دے رہی ہیں، تو آپ اپنے گولز کو حاصل کر سکتی ہیں. دنیا میں یا زندگی میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کا آپ ارادہ کریں اور محنت کریں وہ آپ کو حاصل نہ ہو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بالکل اور صحیح. اگر وہ میرے فادر کہتے ہیں نا نہیں ہو رہا ٹرائی اگین، یہ آپ بالکل. اپنے ساتھ رکھ لیں. ہمت نہ ہاریں اور کوشش کرتے رہیں. بہت شکریہ ہیرا علی، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور بات کر رہی تھی آپ صبح پاکستان میں کا. بہت بہت شکریہ. آپ چلتے ایک بریک کی جانب، اس کے بعد واپس آئیں گے. جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید، جہاں ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کے قابل نوجوانوں کے حوالے سے. اب بھی ہم رخ کریں گے قابل نوجوانوں کا، اور ایک نوجوان ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہیں مظہر شہزاد صاحب. تھینک یو. میں سمجھا میرا ذکر کر رہی ہیں، لیکن مظہر صاحب السلام علیکم. اچھا اتنی جیلسی رضوان، اتنی جیلسی یار، نوجوان کہنے میں کیا حرج ہے. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں دونوں، اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. اس کا بہت مطلب ہے شکریہ. تھوڑے اچھا تھوڑے کمزور ہونا بھی شروع ہو گئے، مطلب روزے لگتا ہے ٹکا کے لگ رہے یہ ہیں. تو دیکھیے، یہ تو وہ راز ہے نا ایک، جسے کہتے نہیں ہیں یہ صحت کے لیے بڑی اچھی چیز. بہت اچھی بات ہے، اور ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ وینٹیلیشن ہو جاتی ہے پوری باڈی کی، اور ہونی چاہیے، لازمی ہے. آپ شروع کیجئے مظہر صاحب، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھیں گے اور کچھ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے نوجوان کیا کر رہے ہیں. اور آج کل جو ٹرینڈز ہیں اس میں اب چونکہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، موبائل ہے، کیمرہ ہے، انٹرنیٹ ہے، تو آپ کہیں پر بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور آپ کے علاقے میں اگر نہیں ہو رہا تو آپ ویسا کر سکتے ہیں، انسپریشن لے سکتے ہیں. گلوبل ولیج بن چکا ہے. اور جہاں پہ آپ دنیا کے بارے میں جان سکتے ہیں، اپنے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں پوری دنیا کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایک آپ کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کی شہرت کا باعث بن سکتی ہے. ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو کہ جب سوشل میڈیا کی جانب آئے، انفلوئنسر بنے، تو ان کو بہت اچھا فیڈ بیک ملا. اور یہ انفلوئنسر بننا صرف ایک پارٹ ٹائم چیز نہیں ہوتی رضوان، اس سے بڑا اچھا سورس آف انکم بھی ہوتا ہے. آپ کو بڑے اچھے پی آر پیکیجز بھی آتے ہیں، پھر پیڈ پروموشنز بھی ہوتی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بہت اچھا کانٹینٹ تیار کرتے ہیں، بہت اچھے ویڈیوز بناتے ہیں، بہت اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں،
بہت اچھی رائے دیتے ہیں, لیکن ان کے ویوز یا پھر ان کے فالوورز اتنی تعداد میں نہیں بڑھتے. لیکن کوئی ایک ایسی بالکل ہی مختلف سی بات ہوتی ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, لیکن وہ ایسی ہٹ ہوتی ہے کہ اوور نائٹ سکسیس اسے کہتے ہیں. ہم نے ایک دیکھا, ایک تصویر کلک ہوئی اسلام آباد میں ایک ایسے شخص کی جو کہ چائے بنا رہا تھا, اس کا نام ارشد چائے والا تھا, اور پھر برانڈ کے نام کے طور پر پوری دنیا میں مقبول ہوا. صرف ایک تصویر وائرل ہوئی. یہ جو شہرت کے, عزت کے, دولت کے یہ جو تقسیم کے فیصلے ہیں, یہ ہمارے رب کریم کے ہاتھ میں ہے. وہ کب کس کو کتنا عطا کرتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے دور حاضر میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ تمام ریسورسز سب کے پاس موجود ہے, اپرچونیٹی سب کے پاس موجود ہے, تو سب ہو سکتا ہے. تو اب بھی ایسا ہے کہ شہرت سب کو ویسی نہیں ملتی, لیکن کچھ لوگ لگاتار محنت کرتے ہیں اور فائنلی کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ سکسس ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر ہم سکسس کے حوالے سے بات کریں تو سیالکوٹ کا ایک شہری جو کہ ایک فیکٹری میں کانٹریکٹر کا کام کر رہا تھا, کانٹریکٹر سے لے کے اب وہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے. یہ سفر ان کا کیسا رہا, آئیے ان سے جانتے ہیں. ہمارے درمیان محمد ارشد موجود ہے. السلام علیکم ارشد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد, یہ بتائیے گا کہ بیسکلی آپ پہلے ایک جو ہے فیکٹری میں کام کرتے تھے, اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر بنے, اور اتنے زبردست جو ہے آپ کی ویڈیوز ہیں. آپ کی ویڈیو بھی ایک دیکھتے ہیں ہم, ہے رضوان, بڑے زبردستی زینب کے پاپا کی ویڈیو جو ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر, تو آئی بلیو کہ ہم ان کو پلے کرنے لگے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو جی. آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں, بہت شکریہ. اچھا, ویڈیو آپ کی جو ہے ہمارے سامنے ہے اور اسکرین پر یہ نظر بھی آ رہی ہے. یہ اس کی بہت سی ڈبنگز بھی بنی ہیں زینب کے پاپا کے نام سے. سو بیسکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا کب آیا کہ آپ نے اپنی فیملی کو فیچر کرنا ہے؟ اصل میں یہ پچھلے رمضان میں ہم نے یہ شروع کیا تھا ویڈیو بنانا, لیکن جب ویڈیو بنانا شروع کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ اصل میں تو یہی اصلی طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا جو علماء کر رہے ہیں مسجدوں میں, ممبروں میں, مدارس میں, خانقاہوں میں. لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیوں نہ میں بجائے اس کے کہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تقریر کروں اور لوگ سنیں یا نہ سنیں, میں کیوں نہ وہ جو علماء تقریر میں باتیں کرتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں ہائی لائٹ چیزیں ہیں ان کو میں کانٹینٹ کی شکل دوں, اور اس انداز سے دوں کہ بچے بھی دیکھیں, بڑے بھی دیکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے ایک لمٹ میں رہ کے, جس میں ماں باپ کے ادب و آداب کی رعایت بھی ہوتی ہے اور بچوں کی دل آزاری بھی نہ ہو. اس طرح کے ڈائلاگ ہم لیتے ہیں جو اچھی اچھی گفتگو ہو, اور اس میں ہم ایک جاتے جاتے احادیث بھی ایک پڑھ دیتے ہیں, بول دیتے ہیں, میں یا بچے یا بیگم. تو اس طرح کا میرا یہ ذہن تھا کہ میں مذہبی کانٹینٹ کو لے کے چلوں اور اس طرح انداز سے لے کے چلوں کہ لوگ اس کو دیکھیں اور لانگ ٹائم تک دیکھیں. ٹھیک ہے ارشد صاحب, ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے جب ہم کیمرہ آن کرتے ہیں یا ویلاگ کی بات کرتے ہیں, اور جو گھر میں خواتین موجود ہوتی ہیں انہیں کہنا کہ پوری دنیا دیکھے گی ویڈیوز, تو بہت شائع ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے انہیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا, اور نہ ہی ہم نے اپنے بچوں کو دکھانا ہے کیونکہ بچوں کو بھی نظر لگتی ہے. کچھ اس طرح کی بھی کچھ ہچکچاہٹ تھی, کچھ ریزسٹنس تھی گھر کی طرف سے؟ نہیں, کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے کسی بھی کریکٹر کی, بیگم کی, بچوں کی, تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں. کوئی اس طرح کا مسئلہ ایشو نہیں تھا. واہ جی واہ, ماشاء اللہ. تو اب اس فیلڈ میں اب جو کچھ لوگ آئیڈیاز بھی دیتے ہیں, اپنے کمنٹس بھی کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں, کچھ آئیڈیاز بھی دیتے ہیں, فرمائش بھی کرتے ہیں جی کہ اب اس کانٹینٹ پہ بھی کام کریں, ہماری کوئی کہانی لکھی ہے اس پہ بھی ذرا کچھ ویڈیو بنا دیں چھوٹا سا. ہاں جی, بہت سے لوگ میسج کرتے ہیں, اور میرے سوشل میڈیا کو اصل میں ماجد بھائی فیس کرتے ہیں, تو سارے اکاؤنٹ انہی کے پاس ہیں, تو اس وجہ سے مجھے یہ کمنٹ وغیرہ جو آتے ہیں ان کا کوئی تھوڑا آئیڈیا نہیں ہوتا. لیکن میرے خیال میں لوگ کہتے ہوں گے کہ اس طرح کا کانٹینٹ بنائیں, اس طرح کا کانٹینٹ بنائیں. ابھی تو ہم اپنے آئیڈیا لے کے چل رہے ہیں, اپنے ذہن سے ابھی کام کر رہے ہیں. صحیح. ارشد صاحب, ابھی جو ہے ہمیں دعا نے بھی جوائن کر لیا. ایک مجھے بات بتا دیں جو کہ آپ سے بہت سے لوگ آپ کے ویڈیوز کے نیچے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ زینب کے پاپا کیوں کہتے ہیں, آپ دعا کے پاپا کیوں نہیں کہتے؟ ان کی وائف سے یہ سوال ہے میرا. ویسے کیا اسکرپٹ آپ لکھتے ہیں پیچھے یا وائف ہی بولتی ہیں رینڈملی؟ اسکرپٹ تو میں خود ہی لکھتا ہوں, اور کبھی کبھار جب نہیں لکھا جاتا, کوئی آئیڈیا ذہن میں نہیں آتا,
तो फिर बेगम से मशवरा कर लेते हैं, छोटे भाई माजिद हैं उनसे मशवरा कर लेते हैं, फिर इसके बाद भी नहीं आता तो फिर हम वीडियो नहीं बनाते, वरना रोजाना हम कोशिश करते हैं एक रील्स अपलोड करते हैं। तो बेगम जो है आपको पता है मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने कल्चर होते हैं और हमारे इलाके में ये कल्चर है बेटा बड़ा हो या बेटी बड़ी हो तो बेगम जो है वो शोहर को उसके नाम से बुलाती है, ये तो फलां पूरे के पापा। पाकिस्तान का कल्चर है, बल्कि ये अगर हम बात करें तकरीबन एशिया का कल्चर है ये तो। तो फिर दुआ का कंसर्न तो बिल्कुल ठीक हुआ। दुआ भी ये कहती है कि अपनी मामा से कि आप ज़ैनब के पापा क्यों कहते हैं, आप दुआ के पापा क्यों नहीं कहते। मुझे ये बताइएगा कि बच्चों के साथ रील्स बनाना, वीडियोस बनाना बड़ा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि बच्चों को सिखाना, उनको डिसिप्लिन रखना बड़ा मुश्किल है, तो ये कैसे करते हैं? बच्चों के साथ वाकई वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर रोजाना नई वीडियो बनाना, रोजाना नए आइडिया पे बनाना, ये वाकई बहुत मुश्किल है। मुझे खुद पता नहीं है बस ये कैसे रोजाना वीडियो बन जाती है। तो बच्चे भी वाकई अभी बहुत छोटे हैं, तो अभी तो दुआ छोटे तो हमें बच्चों नजर आ रही है, ज़ैनब नजर नहीं आ रही है, तो अब दुआ से हम बात करेंगे। दुआ कैसी हैं आप? बताओ आप कैसी हो, बताओ कैसी हो वो अपने स्टाइल में है। अच्छा, जरा रुक करते हैं आपकी वाइफ का, जो कि हर वीडियो में आपके साथ होती हैं और जो अमूरे खानादारी है वो भी आप दिखाते हैं वीडियोस में, जिस तरह वो काम कर रही होती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेसिकली आपको क्या मज़ा आता है वीडियोस करने में, या समटाइम्स आप कहती हैं कि ठीक है हस्बैंड कर रहे हैं तो साथ मैं भी कर लेती हूँ, या अब आपको भी दिल चाहता है कि अपनी रील्स देखती हैं, अपनी वीडियोस देखती हैं, कमेंट्स पढ़ती हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, एक और बेगम चीज़ को आप जी जी बेगम असल में ना बहुत सादी सी हैं, जैसे जैसे मैं कहता हूँ बेगम माशाल्लाह उसी तरह करती अच्छा, जाती ये हैं तो और आपकी हमारा मुस्कुराहट, अरशद भाई ये तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है ना कि भाभी कितनी सादी हैं या फिर आप कितने सादे हैं, और इस वक्त असल में जो सामने होता है कहते हैं वो होता नहीं है। अच्छा अरशद भाई, व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, ये रुझान बढ़ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस पर तनकीद भी करते हैं कि इस तरह से फैमिली को इन्वॉल्व करना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। सबके अपने अपने नज़रियात हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये रुझान जो बढ़ रहा है ये ठीक है, ठीक नहीं है? आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि पहले उलमा कहा करते थे सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना, फोटो बनाना ये हराम है, ये नाजायज है। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ तो इस तरह फिर वल्गैरिटी रह जाएगी, बुराई रह जाएगी। हमें भी सोशल मीडिया का सहारा लेके तो इस पे जो है ना बयानात अपलोड करने चाहिए, तकरीरें करनी चाहिए, कुरान हदीस की जो है ना तबलीग करनी चाहिए, हमें भी मैदान में आना चाहिए। अब आ रहे हैं उलमा, सोशल मीडिया पे बहुत से काम कर रहे हैं। मेरा भी यही ज़हन था कि लोग फैमिली के साथ वीडियो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं कंटेंट बनाते, तो मैं अपनी फैमिली के साथ बनाऊंगा, इंशाल्लाह अच्छा बनाऊंगा और इससे अच्छा मैसेज देने की कोशिश करूंगा और मैं वो कर रहा हूँ, कुछ लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अरशद साहब, जहाँ पे आप अच्छा मैसेज देने के हवाले से बात करें, वहाँ पे आपकी वीडियोस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़े होती है कि आप भी घर के काम काज करते हैं, हाथ बटाते हैं, अपनी बेटियों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना बेटों से करते हैं। तो ये किसी ने आपको खुद कहा कि ऐसा कंटेंट लेके आएं, या आपने जो है वो खुद से ऐसा कंटेंट जनरेट किया? क्योंकि वो जब करते आपके तो सारे ही, दिखाता कोई हाँ, नहीं है ना। दिखाते भी नहीं है, और समटाइम्स जब हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो हैरान होते हैं पढ़ के कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से आपको प्यार मिल रहा होता है। असल में जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरा खुद आप देख रहे हैं कि हुलिया था, दाढ़ी वाला, कैब वाला, बेगम थी वो बापर्दा थी, बेटियां थी वो मुअल्लिमा थी। तो मैं सोशल मीडिया पे काम करना चाहता था, लेकिन मेरे ज़हन में ये भी चीज़ थी कि मैंने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो जब मैंने काम शुरू किया तो मैं पहले हम सुनना करते थे कि 1000 साल पुराना ज़माना इस सही। सही हो अरशद गया। साहब, थोड़ा सा मेरे ख्याल सिग्नल का इशू है। पहले अरशद साहब औरतें इस हमारे तरह दरमियान होती मौजूद थी, है और अब जो तो है मेरे वो ज़हन में सही, अरशद साहब हमारे दरमियान मौजूद है और हमने एक वीडियो जो है देखते हैं जिसमें एक बड़े अच्छे स्टाइल से कहा जाता है ज़ैनब के पापा खाना खा लें, ज़ैनब के पापा चाय पी लें, ज़ैनब के पापा रोटी खा लें। और वो ज़ैनब के पापा आज हमारे दरमियान मौजूद है जिनका नाम है अरशद साहब, साथ उनकी बेटी दुआ भी मौजूद है, जो कि अक्सर सवाल पूछती है कि ज़ैनब के पापा क्यों कहा जाता है, दुआ के पापा क्यों नहीं कहते। साथ उनकी वाइफ भी मौजूद है, हम उनकी व्लॉगिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। अरशद साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी जी
अच्छा अरशद भाई, अब चूंकि हर इलाके की आपने बात की, तो हर इलाके की कोई ना कोई अपनी एक खासियत होती है। सियालकोट में जो गुफ्तगू करने का अंदाज है वो बड़ा मुख्तलिफ, बड़ा मुनफरद और बड़ा कहीं पे भी दुनिया में हो, वो कहते हैं जी कि सियालकोट से हैं तो आप फ़ौरन पता चल जाता है। तो कंटेंट आप उर्दू में बना रहे हैं या अपनी जो इलाकाई ज़बान है उसको भी साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं? कंटेंट तो अभी हम फिलहाल उर्दू में बना रहे हैं, 2-4 वीडियोस हमने बनाई हैं पंजाबी में, इसके अलावा उर्दू में बनाते हैं हम वीडियो। अच्छा, सिर्फ उर्दू में बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या इरादा है तफरीही कंटेंट ही बनाएंगे, कुछ सीरियस भी? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग तो नेगेटिविटी भी फैलाते हैं सिर्फ मशहूर होने के लिए, गलत खबरें, गलत इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी बात कर देना जिसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो। तो आपका क्या इस हवाले से सोच है कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए? तफरीही होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए? हाँ जी, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, किसी भी शोबे के हवाले से हम बनाएं। बस इस चीज का ख्याल रखते हुए मैं इस चीज का ख्याल रखता हूँ कि मेरी बेगम बापर्दा है, तो इस तरह की औरतें बदनाम ना हो, हम इस तरह का कंटेंट ना बनाएं। मैं खुद, मेरा हाल हुलिया है इस तरह का मैं कंटेंट ना बनाऊं कि इस तरह के लोग जो मजहबी हैं वो बदनाम हो, या इस्लाम बदनाम हो, या मुसलमान बदनाम हो। तो अब ये कोशिश करता हूँ दुआ कि का एहतजाज तो चल रहा है, मैसेज दूं मैं। दुआ तो एहतजाज कर रही है कि मुझे बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा, और हाँ, वीडियो में भी ज़ैनब के पापा और यहाँ पर भी पापा खुद बस बात किए जा रहे हैं। ऐसा ही है। दुआ, आप हाँ कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूंगी अरशद साहब, ये जो आपकी वीडियोस हैं, इनकी सबसे बड़ी, अब आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो वायरल होती है उसकी एडिटिंग वगैरह बड़ी अच्छी होती है, और आपकी जो वीडियो की ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके डबिंग भी की जाती है, और बहुत से इन्फ्लुएंसर जो है वो आपकी ऑडियो ग्रैब करके उसकी डबिंग करने की वजह से फेमस हुए हैं। तो क्या आपके इससे अफेक्ट पड़ता है आपकी वीडियो की रेटिंग को या आपकी रीच को? नहीं, होता है। शुरू में मुझे कहते थे लोग कि इन लोगों को कहें, मना करें कि ये वीडियो ना बनाया करें, तो इस तरह हमारा जो चैनल है वो डाउन होता है, उसकी रीच कम होती है। अच्छा, तो मैंने कहा यार, असल में हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं कि हम पैसे कमाएं, हमारा मकसद ये भी था कि एक अच्छा मैसेज जाए। तो हमारी वीडियो कोई भी अपलोड करे तो इसमें फायदा ही है ना लोगों का, कि एक अच्छा मैसेज जाता है। तो अभी हम अगर दरख्वास्त करें भाभी से कि वो जैसे वीडियो में कहती हैं ज़ैनब के पापा, वो हमारे नाज़रीन के सामने अगर यहाँ पर प्रोग्राम में सुबह पाकिस्तान में एक दफ़ा कह देते, ज़ैनब के पापा खाना खा लें जैसे वो कहती रोज़ा तो है। होगा लेकिन ज़ैनब के पापा बात सुन लें। अभी वैसे भी मैंने नाश्ता नहीं किया, तो बेगम को क्या हर्ज है कहने में? क्यों बेगम? हाँ, और सैर की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान है माशाल्लाह, तो रोजा रखा हुआ है। तो रोजे की हालत में भी बेगम कह दें कोई बात नहीं, शाम को खा लेंगे हम। जी कुछ कहिए ना। जी, ज़ैनब के पापा चाय पी लें। शाम को पियेंगे। लेकिन ये जो आपका डायलॉग है ना, ज़ैनब के पापा खाना खा ले, ज़ैनब के पापा रोटी खा लें, ये इतना ज़्यादा फेमस है, और अब आपको लोग जो है वो अरशद रील्स के नाम से नहीं बल्कि ज़ैनब के पापा के नाम से भी जानते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे अरशद साहब? जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझसे जितने भी पहले सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं, सारे मुझसे सीनियर हैं, सारे काबिल एहतराम हैं। बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं बनाते रहें, लेकिन ये नियत कर लें कि हफ्ते में या महीने में हमने एक वीडियो ऐसी बनानी है जिसमें एक अच्छा पैगाम हो, हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए। बस ये नियत कर लें कि महीने में, हफ्ते में एक वीडियो हमने बनानी है जिसमें एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश करनी है। बस मेरा ये पैगाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब और साथ साथ आपकी पूरी फैमिली जो कि व्लॉगिंग में आपका साथ देती है, और यही वो खूबसूरत कुंबा जिसे हम फैमिली कहते हैं, ये मिलकर खुशियाँ भी बांटते हैं, और सिर्फ अपने घर में खुशियाँ नहीं बल्कि दूसरों के घरों में भी खुशियाँ मुस्कुराहटों की सूरत में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बल्कि तीनों का। और ज़ैनब तो आई नहीं आज के इस हमारे प्रोग्राम ज़ैनब की जो में, गेस्ट एंट्री थी ना वही बड़ी कमाल की थी। बहुत शुक्रिया आप और सबका। अब हम रुक करते हैं मज़र साहब का। मज़र साहब अभी बना रहे हैं, लेकिन मज़र साहब क्या आप बना चुके हैं? बिल्कुल जी, आपका आवाज़ आई तो मैं इसको मुकम्मल कर चुका था। बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इतना कुछ टेबल पे रखा और कह रहे हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा बैठा हुआ है, कोई इतने और नहीं ज़्यादा है, चीज़ें। और इतना उस पर खाना। यानी मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। जर्मनी में कुछ पाकिस्तानी लड़के एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खा रहे थे और ज़्यादा खाना मंगवा लिया।
اور جب وہ وہاں سے اٹھنے لگے بل شل پے کر کے، تو ایک خاتون وہ جو جرمن تھی اس نے شور مچا دیا. اس نے کہا کہ آپ کون سے ملک سے آئے ہیں جو آپ اتنا کھانا ضائع کر رہے ہیں. اس نے پھر باقاعدہ کمیونٹی کے لوگ بلائے، وہ جو وہاں کے ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتے ہیں، انہوں نے جرمانہ کیا ان پہ اور کہا کہ آپ نے اتنا کھانا ضائع کیوں کیا. تو خدا کا واسطہ آپ کھانا کھائیں احتیاط کے ساتھ. یہ کھانا آپ دیکھیں اتنا زیادہ جو پڑا ہوا ہے، آپ اڑوس پڑوس میں تقسیم کر دیتے، آپ نے کتنا کھا لینا ہے. بالکل صحیح. اور صرف کھانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان سے ہم جتنا استفادہ کر سکیں اتنا استفادہ کرنا چاہیے، اور باقی کو محفوظ رکھنا چاہیے. پانی، یہ تو کھانے پینے کی اشیاء نا، پانی اس کے حوالے سے بھی اتنے سختی سے احکامات ہیں کہ اس کو ضیاع سے بچانا اور اس کو ضائع نہ کرنا سخت احکامات ہیں، ہمیں فالو کرنے چاہیے. بہت شکریہ مظہر صاحب. تھینک یو. جی سر. مظہر صاحب نے بہت اچھا سے پیغام دیا کہ آپ نے اسراف سے بچنا ہے. چیزیں ہم بہت سی بناتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، تو احتیاط کرنی ہے. آپ ضائع کریں گے، اس کا آپ کو جواب دہ ہونا ہے. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. ہم کریں گے بات رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت پر، جس میں ہوں گے شامل صبر و قناعت اور تقویٰ کے موضوعات. آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے. رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح پاکستان میں. اور صبح پاکستان میں ہم ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ جو ہم سے بچھڑ کر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنے آرٹ کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، اپنے کنٹریبیوشنز کی اور اپنے کردار کی وجہ سے بھی. جو کردار انہوں نے بطور انسان نبھایا ہے، ایک کردار تو ہم دیکھتے ہیں نا جو ٹی وی پر، بڑی سکرین پر یا ریڈیو میں آواز کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن ایک کردار ہوتا ہے جو ہمارے آس پاس کے لوگوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست احباب میں، اور پھر وہ ہمارے کام کی جگہ جو ہمارے خاندان، جسے ہم سیکنڈ ہوم کہتے ہیں نا، ہمارا خاندان بن جاتا ہے، وہاں پر جو کردار ہوتا ہے، یہ کردار بھی انسان کو عظیم بناتے ہیں. اور کچھ ایسا ہی کردار ادا کیا محبوب عالم صاحب نے، جو کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ایک معروف اداکار ہیں. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ان کی 30ویں برسی منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. محبوب عالم 1948 میں ٹنڈو غلام علی ضلع حیدرآباد میں پیدا ہوئے. انہوں نے تاریخ کے مضمون میں ماسٹر کیا. پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز ہوا
तो महबूब आलम ने भी किस्मत आजमाई और मुतअद्दिद ड्रामों में छोटे बड़े किरदार अदा करते रहे, लेकिन ड्रामा सीरियल वारिस ने उन्हें मुल्कगीर शोहरत और मकबूलियत दी। शोहरा आफान ड्रामा सीरियल वारिस में उन्होंने चौधरी हशमत का किरदार अदा किया था और यही किरदार आज तक उनकी वजह शोहरत है। जी मियां जी, तो तुम लोगों ने उसको पूरी बात समझानी थी ना भाई, अगर हमारी तरफ के 10-12 पिंड छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा उन्हें। महबूब आलम ने 38 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 12 उर्दू, 15 पंजाबी और 11 सिंधी फिल्में शामिल हैं। उनकी मशहूर फिल्मों में खाक और खून, चंद-वरियाम और खान बलोच काबिल जिक्र हैं। महबूब आलम ने अपनी जानदार अदाकारी से मुनफरिद पहचान बनाई। वो 18 मार्च 1994 को इस दुनियाए फानी से कूच कर गए थे। जी जनाब, महबूब आलम की कंट्रीब्यूशंस के हवाले से, अदाकारी के हवाले से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और उनके ड्रामास अभी भी जाने और माने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, उनको लोग रिपीट में देखते रहे, उसके बाद भी उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बहुत अरसे तक उनके और कुछ ड्रामास तो ऐसे हैं मानूर के हम उनका जिक्र करते हैं तो, और अगर किसी ने नहीं देखा और हम कहते हैं कि अच्छा, और फिर लोग ये दावा भी करते हैं कि नहीं, हमारे जो पैदाइश का साल है उससे भी तकरीबन 5 साल पहले ये ड्रामा आया था, तो इसलिए हम नहीं देख सके। हालांकि तमाम कंटेंट अवेलेबल होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लोगों के पास अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी पसंद होती है, नहीं होती है। कुछ लोग ड्रामा पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि नई जनरेशन के, नई जनरेशन, अब नई जनरेशन में ऐसे माशाल्लाह लोग हैं जिन्होंने सारे पुराने ड्रामे देख लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको ड्रामा देखने का बिल्कुल शौक नहीं होता। बिल्कुल। और फिर आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। हम हमेशा देखते हैं कि पर्सनालिटी बिल्डिंग के हवाले से हम बहुत से कोर्सेज करते हैं कि हमने अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करनी है, हमने सीखना है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे उठना है कैसे बैठना है, किस तरह किसी के साथ अपना रवैया रखना है। लेकिन अगर हम देखें इस्लाम को, तो इस्लाम इज़ अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ। हमने ज़िंदगी किस तरह बसर करनी है, ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, लेन देन के मामलात कैसे करने हैं, बात कैसे करनी है, खामोशी कैसे इख्तियार करनी है, और अगर किसी से आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए तो वो कैसे करना है। पर्सनालिटी बिल्डिंग के हवाले से, इखलाक के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लाम हमें एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट देता है। और जो सबसे खूबसूरत बात है कि जो बुनियादी ज़िंदगी के हक़ाइक़ हैं माख़िज़ कुरान करीम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम जो ज़वाबित-ए-कार हैं ज़िंदगी के हवाले से जो कुरान पाक में बयान किया गया, उनका अमली नमूना है। और इस हवाले से फरमाया भी गया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर किसी ने चलता फिरता कुरान पाक देखना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारका का मुताला फरमा लें, तो उसको पता चल जाएगा कुरान पाक की तालीमात कैसी हैं। तो ऐसे ही किरदार पर, अपने किरदार के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का जो बोसत थी उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुरैश मक्का कहा करते थे, वो उनको सादिक और अमीन कहा करते थे। उनके किरदार की वजह से कहा करते थे कि जो वो फरमा रहे हैं वो सच है, जो वो कह रहे हैं वो हकीकत है, और अगर उनको इमानत दी गई है तो वो उस अमानत पे ख़यानत नहीं करेंगे। तो ये किरदार ही था। बिल्कुल जनाब, और सादिक और अमीन का लक़्ब सिर्फ मुसलमानों की जानिब से नहीं बल्कि यहूदियों और काफिरों की जानिब से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, और इसके पीछे उनका किरदार, उनकी पर्सनालिटी, उनका जो सारा ऑरा था वो था। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, और किरदार के हवाले से, पर्सनालिटी बिल्डिंग के हवाले से, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में अलामा शफात रसूल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम शख्सियत साजी के हवाले से बात करें, पर्सनालिटी बिल्डिंग के हवाले से बात करें, तो इस्लाम कौन कौन से पहलुओं पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहा है इंसान की पर्सनालिटी बिल्डिंग में? क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान और एक सच्चा मुसलमान बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। किरदार साजी में सबसे बुनियादी चीज़ जो कुरान पाक ने बयान की वो है तक़वा, और कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने रोज़े का मकसद भी तक़वा का हुसूल करार दिया।
اور رب العالمین نے قرآن پاک میں قرآن پاک کی ہدایت کا مقصد بھی تقوی قرار دیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ انسانیت کو ہدایت دے. اور قرآن سے ہدایت کون حاصل کرے گا اس کا بھی ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیا، ھدی للمتقین، کہ قرآن سے ہدایت وہ حاصل کرے گا جو صاحب تقوی ہوگا. اب قرآن کے نزول کا مقصد بھی تقوی، روزے کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی. اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ رب العالمین نے اتنا زیادہ اس کو فوکس کیوں کیا. تو سمجھ یہی آتا ہے کہ ایک انسان کے ذہنی اور عملی جو کردار ہے اس کی تعمیر تقوی سے ہی ممکن ہے. اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کثرت سے استعمال کیا تو اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ بچنا، دور رہنا، پرہیز کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. مگر قرآن کا تقوی ایک قرآنی معنی بھی رکھتا ہے، ایک شرعی معنی بھی رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اجتناب کرنا ان چیزوں سے جن سے اللہ نے روک دیا، اور اختیار کرنا ان چیزوں کا جن کا اللہ نے حکم دیا. یاد رکھیے کہ جب انسان اس اجتناب اور اختیار کے درمیان آتا ہے تو وہ پھر تقوی کے راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ انسان جو تقوی پر چلتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہتی ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور وہ دیکھنے والی شخصیت کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ رب کہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں. اگر وہ نیکی کریں گے، سیدھے راستے پر رہیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے، تو پھر وہ مجھ سے اپنی رحمتوں، عنایات کو پانے والے بن جائیں گے. جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی، فرض کیجئے اگر بچے کو پتہ ہو میرا باپ، میری ماں، میرا استاد، میرا دوست مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ بالکل غلط کام نہیں کرے گا، وہی کام کرے گا جو اچھے کام ہوں گے. اسی طرح رب العالمین نے جب یہ قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں ہر وقت بندے تیرے ساتھ ہوتا ہوں. سورۃ المجادلہ میں رب نے کہا کہ جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں، جب تم 5 ہوتے ہو تو 6واں میں ہوتا ہوں. اس تصور کو رب العالمین نے بندہ مومن کے دل میں بٹھایا کہ میں تجھے دیکھنے والا ہوں، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، تنہائی میں بھی، اجتماع میں بھی، پہاڑوں پر، غاروں پر، گھروں میں، جہاں بھی تو ہوتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. جب انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیتا ہے تو یہیں سے اس کی کردار سازی کا عمل شروع ہوتا ہے، یہیں سے وہ اچھائی اختیار کرنے والا بن جاتا ہے، یہیں سے وہ شخص اخلاق حسنہ پر چلنے والا بن جاتا ہے. ایک بندہ مومن کے ذہن میں یہ بات اس حقیقت کی طرح راسخ ہونے جانی چاہیے جس طرح دن میں چمکتے ہوئے سورج کے وجود کا یقین ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے. اب اس موقع پر آپ ایک حقیقت کو میں اور دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ رب کے ولیوں کا ذکر کیا. اب رب کے ولی بننے کے لیے جو راستہ ہے، یعنی ولی اس شخصیت کا نام ہے جو بہت بڑے کردار کا حامل ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی بندگی میں لے کے آتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی کردار سازی کرتا ہے. اور جو کردار سازی کرنے والی شخصیت اللہ کے ولی ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اس میں بھی رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہوتے ہیں جن کا فکری ذہنی رابطہ ہر وقت اللہ کے ساتھ رہتا ہے، جسے ایمان کہتے ہیں. وکانوا یتقون، اور وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ تقوی کے علاوہ بنیاد قرآن و سنت نے اور کسی چیز کو نہیں بنائی کردار سازی کے لیے. مثلا ایک جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو، اللہ کے پاس نہ اس کا خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تمہارا خون اللہ کے پاس جاتا ہے قربانی کا، نہ قربانی کا گوشت جاتا ہے. تو پھر کیا جاتا ہے اللہ کے پاس؟ فرمایا تمہارا تقوی اللہ کے پاس جاتا ہے. یعنی جب بھی تم کسی جانور کو ذبح کرو تو یہ ذہن میں یقین رکھو کہ جس طرح تم نے
जानवर को अल्लाह के रास्ते में ज़िबह कर दिया, इसी तरह तुम। जी, अल्लामा शफात रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से, और हम बात करते हैं किरदार साजी के हवाले से। और किरदार साजी जहां हम तकवा की बात कर रहे हैं, और तकवा बुनियादी आगाज़ है हर चीज़ का, जहां सही और गलत में फ़र्क इंसान करता है। अल्लाह ताला ने हमें दोनों रास्ते दिखाए हैं, अहकामात सादिर कर दिए हैं, अपनी पसंद का इजहार भी कर दिया है, नापसंद का इजहार भी कर दिया है, और वो चीज़ें जो अल्लाह को पसंद हैं और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने पसंद किया है कि वो करने वाले को अल्लाह चाहता है, तो वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं। फिर जो चीज़ें ख़त्म जिन चीज़ों से मना किया है उनके ऊपर सख्ती से अहकामात भी बिल्कुल। और बहुत ख़ास बात कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हम कहीं भी हों, अगर हमारे दिमाग में ये बात हो कि हम मॉनिटर हो रहे हैं, हमें अक्सर औकात हम कहीं जाते हैं तो लिखा होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो हम चौंक जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं कि हमें कोई ना कोई देख रहा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो हम बहुत से गुनाहों से बच सकते हैं। हमारे साथ कारी शफात रसूल साहब मौजूद हैं। कारी साहब, आप जहाँ पे आपने रोका वहीं पे आप कंटिन्यू करें। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक को किताब हिदायत करार दिया, लेकिन ये फरमाया कि किताब हिदायत से हासिल करने वाला रहनुमाई वो होगा जो अल्लाह का तक़वा दिल में रखता होगा। आप देखिए कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कि ये कुरान जो किताब हिदायत है, इससे हिदायत बहुत सारे लोग हासिल करेंगे और इसी को पढ़ पढ़ के लोग गुमराह होते जाएंगे। अब गुमराह कौन होंगे और हिदायत इससे कौन हासिल करेंगे, तो उसका ज़िक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ान, कि अगर तुम कुरान पाक से हिदायत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें हक़ और बातिल में फ़र्क करना होगा। अगर तुम कुरान से हिदायत का हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें फिर गुनाह और सवाब में फ़र्क करना होगा। अगर तुम कुरान से हिदायत हासिल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें गलत और सही का फ़ैसला करना होगा। अगर आप फ़ैसला नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि फ़ैसला तुम किस तरह करोगे? ये फ़ैसला तुम उस वक़्त कर सकते हो जब तुम अपने दिल में ये हकीकत डाल लोगे, इस हकीकत को अपने ज़हन में बिठा लोगे कि मैंने सही सोचना है, सही करना है, तो फिर इंसान कुरान से रहनुमाई हासिल कर सकता है। अगर उसके ऊपर दुनिया का तमा, दुनिया के लालच, अगर उसके ऊपर मनसब तलबी, अगर उसके ज़हन में अपने आप को पुरतायु ज़िंदगी गुजारने की अफ़कार गालिब आ जाएंगे, तो फिर वो कुरान से भी हरगिज़ रहनुमाई हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा हिदायत हासिल करने की बुनियाद भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तक़वा को करार दिया। कारी साहब, मैं आपसे अल्लामा शफात रसूल साहब आपसे ये जानना चाहूँगी एक सवाल, क्योंकि अक्सर अब हम इस जी हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अल्लामा साहब अक्सर औकात जब हम किसी का बुरा रवैया देखते हैं तो उसका कहना ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात पेश आए जिसकी वजह से हम ऐसे हो गए। क्या अब हम, इस्लाम तो सब्र का दर्स देता ही है, इस्लाम तो बयाना रवि का दर्स देता ही है, लेकिन क्या ऐसे में जो हमारा रवैया हो जाता है उसकी कोई माफ़ी है? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ बुराइयां हुई जिसकी वजह से मैं आज ऐसी हूँ, तो क्या मेरा वो गुनाह जस्टिफाई हो जाएगा या मुझे उसका कोई माफ़ी या इस्लाम कोई गुंजाइश देता है? देखिए, इस हवाले से दो बातों का समझना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात यह है कि रियासत इस्लामिया की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों की किफ़ालत करे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाया करते थे कि अगर नहर फ़ुरात के किनारे भी कोई इंसान रात को भूखा सो गया तो क़यामत के दिन मुझसे उसकी बाज़ पुरस होगी। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब कहत आया, आवाज़ ज़रा मेरे कान में दोबारा आ रही है, जब कहत आया सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब कहत आया तो आपने जो चोरी की सज़ा थी उसे मौकूफ़ फरमा दिया, आपने उसे रोक दिया। हालांकि चोरी की जो सज़ा है वो अल्लाह ताला के हुदूद में है, ताज़ीरात में नहीं। इस्लामी ममलिकत में दो किस्म की सज़ाएँ होती हैं, एक हुदूद होती है और एक ताज़ीरात होती हैं। हुदूद अल्लाह की तरफ से होती हैं और ताज़ीरात
ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے طے کرتا ہے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دور میں جس میں قحط پڑ گیا تھا، اس دور میں آپ نے جو ہاتھ کاٹنے کی جو سزا تھی اس کو موقوف فرما دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہ تو حدود اللہ ہیں، آپ اسے کس طرح موقوف کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میں کینسل نہیں کر سکتا، منسوخ نہیں کر سکتا، لیکن میں موقوف اس لیے کر رہا ہوں اس تھوڑے سے وقت کے لیے کہ جس میں کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بچے کی بھوک اور پیاس کی تڑپ کو دیکھ کر اگر وہ کہیں سے کوئی روٹی اٹھا کے، کوئی کھانے پینے کی چیز اٹھا کے اگر دے دیتی ہے تو اس پر میں کس طرح سزا تجویز کروں؟ اس لیے کہ سزا تجویز کرنے سے پہلے انسان کو ان کے اسباب ختم کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس مقام پر آئیے، اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اب ہمارے ہاں اگر جو غلط کام ہیں لالچ کی وجہ سے، ہمارے ہاں اگر غلط کام اپنے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے اگر کیے جائیں تو وہ بہت برا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام مجبور کو دیکھتا ہے اور مجبور کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ تم دوسروں کی بھوک کا احساس کر سکو، تم دوسروں کی پیاس کا احساس کر سکو، تم دوسروں کے دکھوں کا احساس کر سکو۔ اگر ماہ رمضان میں اگر ہمارے اندر دوسروں کی بھوک اور پیاس اور دکھوں کا احساس ہو جائے تو یقیناً پھر ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ ہم دکھی لوگوں کا خیال رکھیں، اور معاشرے میں اگر ہم دکھی لوگوں کا خیال کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے ایک تو میرا اپنا کردار تعمیر ہوگا اور میں تقویٰ میں اعلیٰ مدارج میں فائز ہو جاؤں گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو انسان ہیں ان کی بھی تعمیر کردار میں بڑی مدد ملے گی۔ میں اس موقع پر یہ حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں کہ تقویٰ جو ہے رب العالمین نے اس کا ایک اور پہلو بھی بیان کیا، وہ آپ ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اگر کسی کا تقویٰ آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے انداز کو دیکھیے کہ اللہ کے نسبت، رسول کی نسبت، قرآن کی نسبت، صحابہ کے نسبت، اہل بیت کے نسبت، صالحین کی نسبت، اولیاء کے حوالے سے اس کا کیا رویہ ہے، احترام والا رویہ ہے یا اہانت والا رویہ ہے۔ فرمایا جو احترام والا رویہ رکھے گا یقیناً وہ بھی متقی ہوگا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اب وہ صفا اور مروہ کی نسبت کس سے ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اس صفا اور مروہ کی نسبت کس سے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ ایک نبی ہے اور ایک ولیہ ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کی نسبت کیونکہ ایک ولی اور ایک نبی کے ساتھ ہو گئی ہے تو اب حکم ہے کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہو گئے ہیں اور ان کا احترام جو ہے وہ تم پر لازم ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ تقوی والا ہے۔ اب حدیث مبارک میں ہے جو چھوٹا ہو کے بڑا کا احترام نہیں کرتا اور جو بڑا ہو کے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا وہ شخص بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ بڑوں کی اور چھوٹوں کی تعمیر کردار کی جا رہی ہے، کردار کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اب اس میں دونوں کو حدود مقرر کر دی ہیں کہ چھوٹے کو بڑے کا احترام کرنا ہوگا اور بڑے کو چھوٹے پر شفقت کرنا ہوگی۔ اور ماں باپ کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر تمہارا رب والدین ہیں اور لا مکانوں میں رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان دونوں کا احترام ضروری ہے۔ اب کیونکہ تعمیر سازی کی آپ نے بات کی تو تعمیر سازی کا نقطہ آغاز گھر سے کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ گھر سے باہر بڑا ان کا اچھا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ملنے جلنے کا طریقہ بڑا بہتر ہوتا ہے،
बहुत अच्छे तरीके से लोगों से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो ही घर में दाखिल होते हैं तो बूढ़े माँ बाप से उनके बोलने का अंदाज़ ठीक नहीं होता। और इन नौजवानों को क्या पता कि उनका एक गलत जुमला माँ बाप के लिए कितने सदमे का सबब बन सकता है। इसी तरीके से हम लोग बाहर निकलते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो बड़े मोहब्बत से, बड़े अखलाक से बात करते हैं, लेकिन जो ही घरों में आते हैं अपनी बीवी से और बच्चों से हम मोहब्बत और एहतराम से बात नहीं करते। अगर आपने तकवा के हुसूल की कोशिश करनी है और अपने किरदार को तामीर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका नुक्ता आगाज़ आप अपने घर को बनाएं और नुक्ता आगाज़ घर से अपने वालिदैन को बनाएं, अपने वालिदैन के बाद अपने बीवी और बच्चों को बनाएं। अगर आप अपने घर में अखलाक से, प्यार से नहीं बोलते तो बाहर जितना भी आप अच्छा बोलते रहें उसे हम तकवा नहीं कहेंगे। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन तकवे वाले शख्स की पहचान अगर चाहते हो कि तुम्हें बताई जाए और बेहतरीन तकवा वाला किरदार अगर तुम समझना चाहते हो तो वो ये है, वो क्या है कि तुम्हारे चेहरे पर बात करते हुए, मुलाकात करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे चेहरे की जो खैरात है वो सदका जो है वो मुस्कुराहट है। अपने चेहरे पर हर वक्त तेवर रखना, अपने चेहरे पर हर वक्त वो एटीट्यूड का इजहार करना जिससे आप लोगों से बहुत आला हैं, बहुत बेहतर हैं और दूसरे आपके मुकाबले में अपने आप को हकीर समझना शुरू कर दें, ये भी तकवा के बिल्कुल खिलाफ है। अब आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बैठा हुआ हो, एक आदमी चल के आता है तो वो उसको सलाम करे, एक आदमी पैदल जा रहा है, दूसरा सवारी पर आ रहा है तो उस पर लाजिम है कि वो पैदल चलने वाले को सलाम करे। सहाबा ने पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हिकमत क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया कि जो सवारी पर होता है उसके ज़हन में एक बरतरी की बात होती है, उसके दिल में एक फ़ौक़ियत की बात होती है, एहसास बरतरी उसके दिल में होता है कि मैं सवारी में बैठा हूँ और ये जो है खुदा जाने कोई कमज़ोर है, फ़कीर है, गरीब है, तो ये उसको बरतरी में, एहसास बरतरी में मुब्तला करता है। लिहाजा तकवा ये है कि आप अपने आप को अल्लाह का आजिज़ बंदा समझें और उस इज्ज़ को पैदा करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सवारी पर बैठने वाला वो सलाम में पहल करे जो पैदल चल रहा है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात है जो तकवा की और किरदार के हवाले से कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इस आयत को ज़हन में रखिए। इसके साथ एक दूसरी आयत वलकद करमना बनी आदम कि हमने तुम्हें मुकर्रम बनाया, हमने तुम्हें मुकर्रम बना दिया। तुम पैदाइशी तौर पर काबिल तकरीम हो, लेकिन माशरे में अपने आप को साहिब इज़्ज़त रखना चाहते हो, साहिब तकरीम रखना चाहते हो, तो उसके लिए उस इज़्ज़त व अज़मत को बाकी रखना चाहते हो तो उसके लिए क्या रास्ता है? वो तकवा का रास्ता है। तकवा इस्लाम की तालीमात की बहुत रीढ़ की शुक्रिया, हड्डी है। जज़ाकल्लाह। और आपने बहुत नहीं देखा? ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने फरमाई है तकवा के हवाले से भी, और चूँकि रमज़ान मुबारक भी है, इसमें जो हम भूख प्यास इख्तियार करते हैं, सादगी इख्तियार करते हैं, वो तमाम काम करने की, वो तमाम अमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपने खुदावंद करीम की रज़ा हासिल कर सकें और माशरे में बेहतरी ला सकें। यही वो तमाम चीज़ें हैं जो तकवा के ज़ुमरे में आती हैं। और जहाँ हम तकवा के हवाले से बात करते हैं वहाँ पे अखलाक अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ दुनियावी बल्कि आखिरत की ज़िंदगी को भी बेहतर करने में, तो कोशिश करें कि अपना अखलाक अच्छा रखें, एक दूसरे से अच्छे से पेश आएँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। रमज़ान की बरकतों को, रहमतों को समेटें, अखलाक से पेश आएँ, घर से बाहर भी और घर के अंदर भी। अल्लामा शफ़ात रसूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे साथ रहे आज 7वें रोज़े की सुबह पाकिस्तान में और 7वीं सहरी के बाद रमज़ान मुबारक का ये प्रोग्राम और सुबह पाकिस्तान, इसमें हमारी और आपकी मुलाकात हुआ करती है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। आज की मुलाकात मुकम्मल हो गई, वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जी जनाब, अपनी मेज़बान माहलूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।